فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم لقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقال الله الملك الحق لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تهرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى یہ سورہ کہا ہے پروردگار نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا یہ اعتراض یہ ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آگے نہ کوئی اعلان ہوا نہ کوئی اجتماع ہے نہ کوئی شہرت ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی آواز آئی آسمان سے اور آنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں ہماری بات مانو بھلا یہ بات کوئی ماننے والی ہے مالک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں کی بے نظر رہنے کے بعد تم ان کے چیلے ہو اور تم یہ مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ اگر اللہ کے پیغمبر تھے
تو تم کو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے، چاہے کوئی جلوس نکلا، کوئی جلتا ہوا، کوئی آواز آئی، کوئی ہنگامہ آج برپا ہوا، اپنے کام سے جا رہے تھے، ہم نے بلایا ان کو نبوت سپرد کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کبھی ہم نے نہیں سنا یہ دعوت جو دے رہے ہیں ہمارے سارے باباؤں کو کاٹ دیا ہے، تو ایک بنا ہے یہی ان کی آپ نے دعوت کیا ہے۔ پوچھو تو ریت کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت موسیٰ سے جو اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہی بات کہو ان لوگوں کا پپل حل لگا اعلان کر سکتا کہ تو بہت گیا ہے، اللہ کے بجائے اپنی خدائی کے ڈنکے بجا رہا ہے، تو طغیان پر مائل ہے، ڈر جا اللہ نے تو راستہ میں دکھانے کو تیار۔ فرمایا یہی بات تم کہتے ہو ہم نے سنی نہیں، ہم سنی ہے، یہ مجھے کو سنی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ ہمارا یہی ایک حکم ہوتا ہے، یہی ایک بات ہوتی ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ چند لوگ گنتی کے لوگ ہیں، ان کی آواز کو ہم دبا دیں گے، اپنی دعوت پر راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے پاس طاقت اور قوت استعمال نہیں۔ ان کی جمعیت نہیں، فرمایا موسیٰ اور ہارون کی کوئی جمعیت تھی؟ دو آدمیوں کو بھیجا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے وقت کی، دو گئے ہیں انہوں نے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے رہنمائی کی ہے، ساری دشمنیاں سارے منصوبے ہم نے ان کے دشمنوں کے خاک میں ملا دیے ہیں، ہر دام پر ان کی مدد فرمائی ہے، ہر جگہ ان کو مدد دی ہے، اور آخر میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے سامنے ڈبو مارا ہے۔ تو ظالموں ہے مشرکو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ظلم جوان کے بعد تم یہ کر لو گے، یہ حق میں آواز آگے نہیں اٹھ پائے گی، تم اس کو دبا دو گے، تو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تم میں ہمت ہے، بوتا ہے، ہم نے یہ کچھ کیا ہے، ہم تمہاری بھی قدر میں ہوتے ہیں، تمہارا یہ خام خیال ہے، سیکھا کے توبہ کرو پس جاؤ، یہ دین غالب ہو کے رہے گا، اس کے وسائل آج نہ ہو، وسائل پیدا ہوں گے، اور بس سب سے بڑا وسیلہ تو ہماری ساتھ ہے، ہماری حمایت ہے۔ پھر اس نے بتایا گیا کہ تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ایک ایک بابا کے چرن سے ملے ہوئے ہو، چرنوں میں جھکے رہتے ہو، غیروں کو پکارتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، اپنے الگ الہ بنا لیے ہیں تم نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا تھا کہ جب ایک بنایا گیا وہاں بچڑا بت بنایا گیا ہے، تو ہمارے پیغمبروں کو، ہمارے مومنوں کو کس قدر اس سے نفرت ہوتی ہے، ایسے باباؤں سے اور کاکاؤں سے، کہ اس کے اندر اس کو پھکوایا ہے، تب بھی دل پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی رات کو انہوں نے بکھیر دیا ہے، سمندروں خاک کو بکھیر دیا ہے، تب چین ان کو آیا ہے۔ اور تم لاکھ اور منات بابا سے بت بنا کے مورتیاں بنا کر وہاں سجدہ ریزی کرتے ہو، جو چمٹ جاتے ہو، ان کو گہنے پہناتے ہو، اور ان کے سامنے طواف کرنے والے نامراد تمہارا یہ حال ہے، تمہارے یہ تیور ہیں۔ یہ ایک سارا بیان آ رہا تھا، اسی قسم کی باتیں پروردگار نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا، آخر میں جو ہم لوگ پڑھے تھے وہی تھا کہ سامری کو بلا کر انہوں نے کہا آل فصب، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مجاور اور پانے اللہ میں در بنا پھرتا ہے، تو اب جا تیرا ایک کام ہے، فإن لگا فی الحیاۃ، اب زندگی بھر تیرا ایک کام ہے، ان تقول لا نفاس، مریض بن جا، نہ کسی کے پاس جا کر اس سے ہاتھ ملاؤ، جو دور سے آنے لگے تیرے قریب تو پکار کر کہہ دے میں ملک ہوں، میرے ہاتھ میں لگانا، میرے قریب نہ ایسا گندا ہوں کہ میں نے معبود بنایا ہے ایک ایمان لانے والی قوم کی طرف، جس کو اللہ نے ابھی اپنے احسان کے بعد سے دربار کیا تھا، ان کو فوراً اس نے بنا دیا ہے، اس کوشش کرنے کے بعد ان کا ایک بابا کھڑا کر دیا ہے، تو یہ اس کو سزا دی گئی ہے کہ زندگی بھر اب تیرا ایک ہی معاملہ ہے، اور یہ دنیا میں ذریعہ خار خراب کرتا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یہی بس نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے وہ مقام بھی ہے، وہ دن اور وعدہ بھی ہے، لن تخلفہ، کہ جو اس کو تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جس سے تو بچ نہیں سکتا، وہ وعدہ جس پر پورا ہو جائے گا۔ یہ تیرے ساتھ سلوک ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ عذاب ملے گا، اور جہنم کی وہ آگ جس پر بھاگے گی کہ مزہ آ جائے گا۔ اور ذرا اپنے بابا صاحب کو دیکھو، وندر نہ راہی بچڑے صاحب کو ان کو تم نے پوجا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ توریت میں آتا ہے کہ بچڑا جو بنایا ہے اور اس کی پوجا کو حکم دیا ہے وہ ہارون علیہ السلام نے دیا ہے، یہ توریت ہے یہ، اور یہ کہا ہے کہ میں اس کے لیے ایک قربان گاہ بناتا ہوں اور اس کے سامنے چڑھایا جائے، یہ گویا
سامنے سے بھی بڑھ کر حضرت ہارون پر الزام لگایا ہے ان ظالموں نے، جیسے آج ہماری قوم کے ظالم ہیں جو خود بدکار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، صحابہ کو عیب لگاتے ہیں تاکہ ان کی بدکاری کے لیے کوئی دلیل اور جواب سے کوئی موقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے ان بابا کو دیکھو، جس نے بچے صاحب کو ایسا علیہ عاطفہ ایک سامنے تو اور تیرے ساتھی جس کے اوپر متفق تھے، اس کے چرنوں میں جھکے رہتے تھے، دیکھو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا لوحت کم نہ ہو ثم لننصفنہ فی الجحیم نصفا، سب سے پہلے دن میں ہاتھ لگائیں گے، پھونک دیں گے اس مشکل کشا دستگیر صاحب کو، داتا صاحب کو، ان کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو پھونکتے ہیں، اور ایسی گندی اور میڈیسن کی خاک ہے کہ ہم اس کو بہا دیں گے، بکھیر دیں گے، یہاں نہیں ہے جوانی کے مرے، ایسی گندی چیز ہے۔ اور سنو انما الہکم الہ، تمہارا الہ، تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا خالق، پروردگار، مشکل کشا دستگیر داتا، تمہارا الہ تو ایک الہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہ ایسا الہ ہے تمہارے الہ ہے جو خود بھی اگر معلوم ہوتا ہے جلائے جائیں گے تو سڑک جاتے یہاں سے کھڑے موجود ہے، اور شولوں کے جہاد کے شولوں کے اندر اپنے جسم جان کو برباد کر رہے ہیں، کچھ ان کو خبر نہیں، وسیع کل شیء علما، اور وہ جو الہ ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فرمایا کذالک، جسے ہم یہ قصہ بیان فرما رہے ہیں، نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس سے پہلے اور کتنے واقعات ہیں ہم بیان کر چکے ہیں، وہ بتایا گیا کہ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ بالغیب کے مالک نہیں ہیں، ہم جتنا بتا دیں اس کی بات اور ہے، باقیات بھی سمجھ جائیں گے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو یہ قرآن، یہ جو یاد دہانی کرانے والا اور جو یاد دلانے والا، نصیحت کرنے والا قرآن ہے، یہ ہم نے عطا فرمایا نبوت، اور ہم نے فائز کیا ہے، یہ ہماری مہربانی، ہمارا احسان، ہماری عنایت کرم فرمائی ہے۔ اور اس بات سے من آزاد ہوں، اس بات کے خلاف کوئی اور بات کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، قرآن کے بیان کو رد کرتے، یحملوا یوم القیامت وزرا، وہ اس دنیا میں سرگشتہ ہو کر بھٹکے گا، اور قیامت کے دن انتہائی بوجھل آئے گا، کمر خمیدہ آئے گا، اور پھر اس بات کی وجہ سے جہنم کی آگے ایک ایک بات مانے کے ذکر نہیں کرتا۔ یہ عربی زبان کی یہ فساد ہے کہ مختصر سے مختصر الفاظ کے اندر بات کہی جائے، چھوڑ دیا جائے سامنے کے ذہن اور اس کے خیال کے اوپر کہ وہ خلا کو خود کر دے گا، چھوڑ دیا یہاں سے خارج نہ کیا، بوجھل آئے گا، اس کے بعد جہنم میں جائے گا، جہنم میں جانے کے بعد عذاب کے اندر ہمیشہ دبا رہے گا۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، تو کیسا بڑا بوجھ ہے جو ایسا بوجھ نہیں، یہ بوجھ اٹھانے والا ہے یہ کافر و مشرک، اور اپنی بدامانی کا بوجھ اٹھا کر لائے گا، اس سے بڑی چیز اور کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات تلاوت کر رہے تھے، آپ کے 4 فرائض اللہ نے بتائے ہیں کہ تعلیم و تربیت و تبلیغ کے لیے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن کریں، اپنی قوم کے امیوں اور جو مومن علم والے بندے ہیں، ویزکیہم، ان کے غلط خیالات، عقائد، اعمال، ان کو نکال کر صحیح اعمال، عقائد، صحیح چیزیں اس کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے تزکیہ۔ زمین کا تزکیہ ہوتا ہے جس کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنے کے بعد برابر کی جائے، کھاد ڈالی جائے اور اس کو قابل کیا جائے کہ یہ بیج کو قبول کرنے کے بعد برگبار لا سکے۔ فرمایا ایک دوسرا کام یہ یعلم الکتاب والحکمہ، اور اس کے بعد جو قریب آتے جائے ان کو پروردگار کی کتاب کے وسیع معنی اور مطالب اور تقاضے بتائے، اور اپنی تفسیر اپنی تبیین کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے ان کے سینوں کو سپر کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس طرح سے پڑھتے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ تقریر کے طور پر یہ تلاوت کر رہے تھے کہ کوئی منشا انکاری بار اٹھا کہ یوم ينفخ فی الصور، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اپنی زندگی کو یہ نہ سمجھو کہ دائمی ہے، باقی رہے گی تمہاری جوانی، یوں ہی کبیر جوانی، تمہارا زور و شور یوں ہی رہے گا، تمہارے خزانے پر، تمہاری محفلیں آباد رہے گی، رات کو آ جاؤ گے پینے پر تو صبح تک آفتاب رہو گے، تاروں کی جھنکار کے اوپر تمہارا حسن و جمال
کھرچے گا، حرکت کرے گا، اور اس کے بعد تمہاری جیسے کار پکاری جائے گی، تمہارے سامنے سر جھکائے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہاری یہ سرمستی کا دور، یہ دور ہے برابر قائم رہے گا۔ فرمایا نہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، دنیا کی ہر چیز بنا ہو جائے گی۔ وہ دن آنے والا ہے کہ پھونک ماری جائے گی جس سور کے اندر، وَنَّاشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور یہ مجرم اللہ کے باقی جو آج سنتنے کے ساتھ تکبر اور غرور کے ساتھ اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں، اس کے نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا عالم یہ ہوگا کہ یہاں پہ ان کی نیل بو ہو جائے گی، خوف اور دہشت کے مارے۔ اور یہ ہمت نہ ہوگی، یہاں بہت سی اپکار کرتے ہیں، تخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے سے کہیں گے لبثتم الا عشرا، بھائی بات بڑی ہوئی، انکار ہم نے کیا۔ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی کچھ بھی ہے، دنیا کی زندگی کیا اٹھائے جانے تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید چند دنوں کی بات ہو، 10 دنوں کی بات۔ فرمایا اور دن کی بات ہے، ہمیں ایک بات ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہونے والی ہے، نحن عالم بما یقولون، ہم دل پوری طرح سے واقف ہیں یہ کیا کہیں گے۔ اذ یقول، جب ان کا اندر امثلہم طریقۃ لبثتم الا یوما، جو سب سے زیادہ ہوشیار ہوگا ان کے اندر وہ کہے گا بھائی 10 دن بھی نہیں تو 1 دن کی مدت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سب یہ سختی پڑی ہے کہ ہم سب بھول گئے، سارے عیش و آرام، ساری خرمستیاں آج ہم سے الگ ہو گئی۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے، یہ بیان ہو رہا تھا کہ کسی منچلے نے کہا اور یہ پہاڑ جو ہے صاحب یہ بھی غائب ہو جائیں گے، تو مالک فرماتا ہے وہی سنو نے کہا، خود بتاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں، گویا بیچ میں انہوں نے اپنے کو داخل کر دیا ہے اور کہتے ہیں، پوچھتے ہیں انل جبال، کہ وہ کیا بات کہی ہے صاحب، یہ پہاڑ جو صدیوں سے قائم ہے، اٹل ہے، ایک دن کا اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، کیا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا بنے گا، جو ارشاد تو فرمائیے گا۔ تو مالک فرماتا ہے کہیے بقول، کہیے ان سے ینصفھا ربی نصفا، کیا شک ہے تمہیں، جس نے ان کو گاڑا ہے وہی ان کو ریزا ریزا کر کے بکھیر دے گا، کہیں ذرہ برابر بھی کوئی ملاحظت نہیں ہے، کہیں ذلت نفس کا معاملہ اللہ نے کہا مومن سے کبھی حد جا، یہ بات ہے کہ مومن کو اللہ کی بات کو بیان کرے، ذرہ برابر بھی کسی بات میں آپ ہاں پہ پکارے کو ٹھوک سے کہو بات۔ اور پھر یہ پہاڑ ایسے غائب ہوں گے اور ادھر وہاں کارن سب صفا بالکل ایک کچل میدان ہوگا، نہ طرف کی ہاتھ وجہ ملاقات، نہ تو کوئی پیڑ ہوگی اور نہ کوئی اونچائی نہیں، ایک ہموار میدان ہو جائے گا، اللہ جب چاہے گا میدان میں جہاں قائم کرنا چاہے گا۔ اور اس وقت ہمارا نبی سب سے معزز نبی ہے، تم کو آواز دیتا ہے، تمہارے پیچھے آتا ہے تم کو سنانے کے لیے، خیر خائی نہیں، تم پیٹ دکھاتے ہو، مطلب جاتے ہو کہ نئی بات سنیں گے، سینہ گرا کر انکار کرتے ہو، کبھی منہ بھر کر تھوک دیتے ہو، کبھی گالیاں دیتے ہو، کبھی مار پیٹوں پر آتے ہو۔ اس دن جانتے ہو تمہاری ساری ہوا نکل چکی ہو، تمہارے غبارے کی چمک، تمہارے تکبر کے غبارے کی ساری ہوا نکل جائے گی اس دن، یوم الدین یہ کبھی انت داہیہ داہی وجہ۔ اس دن پکارنے والا پکارے گا میں میں آؤ، جمع ہو جاؤ، تو محل کچھ نہیں ہوگی، سیدھے سر جھکائے ہوئے بھاگتے دوڑتے ہوئے آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے پہنچو گے، اور ساری عقل خود تمہاری غائب ہو جائے گی۔ آج شان طاقت کے ساتھ ایسے سینہ پھلا پھلا پر جب نبی کو انکار کر رہے ہو اور اس کے مقابلے میں اپنی بات کو لاگو کرنا چاہتے ہو۔ اس دن عالم یہ ہوگا وہ خشع، اس دن ہوگا خشاعل اسباب، جو آوازیں آج کی کو پکار کرتے ہو، بڑے سنتری کے ساتھ منہ پھلا کر ایک خاص انداز سے گفتگو کرتے ہو، اس دن عالم ان کافروں مشرکوں کو گھیر ہو جائے گا کہ ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمان اللہ کے پیش نظر اس کے خوف کی وجہ سے۔ فلا تسمعوا الا حمدا، کہیں اگر کوئی آواز اور سرسراہٹ معلوم ہوگی، جو قدموں کی چاٹ میں کوئی سرسراہٹ ہو، اس طرح سے بات بھی کریں گے، ایسے دبے دبائے، ایسے صحیح سے یاد کے بلکہ ہے جو ان کے پاس باقی رہے گی۔ اور فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے، بابا کاکا کے پجاریوں، تم نے یہی تو بات کی تھی، سب کچھ کرتے آئے تھے، اور اس خیال پر کہ بابا سے ہم خدمت اور سیوا کر رہے ہیں، کوئی وقت بعد بھی اگر آیا بھی تو بابا کام آ جائیں گے، مچل جائیں گے، سفارش کریں گے۔ ان کا دور ایسا ہے کہ ان کی قہر سے قہر وہ ڈال نہیں سکتا، اسی لیے لات بابا کے ملے رہے ہو، ان کی قبر کو تم نے پوجا ہے، مناز نبی جی کے درشن کو کتنی مرتبہ گئے ہو، اور وہاں جانے کے بعد تم نے سلام پرنام بھرے ہیں،
تم نے پھیرے لگائے ہیں، دنڈوت کی ہے، وہاں بھجن گائے ہیں، وہاں کا پرساد کھایا ہے، سارا تم نے ان کے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے۔ اب تم اس خیال سے کہ اگر کہیں دنیا میں تو دیں گے تمہیں، اور اگر کہیں بفت سے محال کبھی کوئی معاملہ کہیں اٹک گیا یہاں اور یا کہیں بھی، تو اس کے بعد یہ کام آ جائیں گے۔ فرمایا یوم دن یہ وہ دن ہے لا تنفع الشفاعہ، کہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں نافع نہ ہوگی الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ دو شرطوں کے ساتھ اگر سفارش کا موقع اللہ دے گا تو خود حکم دے گا۔ قرآن میں سورہ نبا میں یہ آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ کے دربار میں جب حضرت جبریل سارے فرشتوں کے ساتھ سب بند سب بستہ ہوں گے اور انسان بھی وہی کھینچ بنائے جائیں گے، تو وہاں کوئی زبان کلام کے لیے زبان نہ کھول سکے گا جب تک کہ مالک کا حکم نہ ہوگا۔ ہاں تم بولو، تم ہی جانتے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اجازت دیجیے میں سفارش کروں گا، مالک فرماتا ہے اجازت مانگنے کے لیے بھی نہیں دو، ہم خود کہیں گے کہ ہاں ہم سے مانگو، تم بولو کیا۔ جس کو مالک مانے ہیں ہم سے، صرف اس کے لیے دیں گے سفارش ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے، سب سے زیادہ سفارش کرنے والے یہ ہوں گے۔ اس کے بعد بچہ بدلتا انبیاء ہے، اس کے بعد سب سے بڑے ولی ہے دونوں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہیں گے۔ اس کے بعد شہداء ہے، اور اس کے بعد ایک بچہ بھی ہے، معصوم بچہ بھی ہے، اپنے باپ کے لیے بھی وہ سفارش کرے گا۔ یہ بات اور ہے، طالبین کو اللہ کی عزت بڑھانا چاہے، کسی مومن کو گناہ گار ہے اس کو پروردگار اس کے آداب میں کبھی کرنا چاہے، اس کو معافی دینا چاہے، یا کسی مومن کی درجات کو بڑھانا چاہے، تو وہ پروردگار کسی سے کہے گا سب سے پہلے سب سے بڑا موقع ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امتی ہے، اگر آپ کی سفارش فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھانے کے لیے کہ ہم ان کی بات قبول کرتے ہیں، اور پروردگار اپنے اس بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے، کسی شکل میں یا تو گناہ میں کمی کرنا چاہتا ہے اور یا اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو فرماتا تمہارے جھوٹے جو شاپے تھے جن کو تم نے مٹھائیوں سے شرابوں سے تم نے اپنی پکاروں سے اور اپنے سجدوں سے جن کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ آگے وقت پر کام آئیں گے، فرمایا سارے سڑک جائیں گے، کوئی وہاں موجود نہ ہوگا، وہاں کسی کی سفارش نہ چلے گی، ان کے دم مارنے کا وہاں کو چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جن کو یاد دے گا ان کو سفارش کا موقع دے گا، اور رضی اللہ کھولا اور اس کے مطابق بات کرنے یا جیسی بات کرنے کا پروردگار مناسب موقع سمجھے گا اس لحاظ سے اجازت دے گا، یہاں تک تم بات کہہ سکتے ہو۔ جس وقالت بابا جس کو مالک نے اجازت دی وہ بات بھی لگی جتنی نہیں ہوگی، صاف بات کہے گا، اصولی بات کہے گا، یہ نہیں کہ کافر مجھ کے کہنے پر مجھے اس کو معاف یا کسی ایسی چیز کو فرمایا بات بھی اللہ کی ایک اجازت، اور دوسری یہ کہ صحیح صاف بات کہو سمجھداری کے ساتھ ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ فرمایا اس لیے سفارش کون کر سکتا ہے؟ سفارش دنیا میں بھی ہوتی ہے، کہیں بھی ہو تو یہ ہوتی ہے، کوئی شخص جاتا ہے دنیا میں کیونکہ یہاں کا اس سے بعد جو ہے یا جس کے بعد اس کا کام ہے سفارش کرنے گیا ہے وہ عالم غیب نہیں ہوتا تو کچھ نہیں معلوم۔ شادی کے لیے ہوگا، بچوں کے لیے ریزن ہوگا، اس کے کیا بتایا نہیں؟ شادی کے لیے یہی معلوم ہوتا ہے، دونوں اللہ دونوں نے اللہ کہے گا شافی کو شافی ہے، اس سے مالک کہے گا کہ ہاں بولو اس کے لیے، دونوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے کس کے لیے؟ ایک کے لیے کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو نہیں اس سے کہا جائے اس بات کرو، بتایا جائے اس طرح بات نہیں کر سکتا وہ کھانا صحابہ تو جھوٹ ہو سکتا نہ اردو کسی کر سکتا ہے، کہہ دے گا کسی کو اس کو درجہ دیں گے نبی سب سے آگے، ایسی بات کہے گا؟ تو فرمایا گیا کہ کوئی سفارش کرنا ہو تو کوئی شخص جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کو معلوم نہیں چاہے آپ درجیاں بلند ہوں، اس شخص کے بارے میں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے تجربہ ہے، یہ جو ہے یہ اس کام کے لیے بہت موضوع ہے، آپ کی نظر علاج کا بہت مستحق ہے، چاہے اپنا کوئی بڑھ کیا ہے۔ تمہاری یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو سفارش کرنے جاتا ہے وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے، دنیا بھر مالک فرماتا ہے یہ بات تو حاصل نہیں، کوئی تو کھڑے ہو کے منہ کھول دے گا، یہ تم کھول دیتے ہو۔ یہاں یہ ہے کہ اس کو تو معلوم نہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کے لیے کوئی سفارش کرنا چاہے
اس کے اگلے پچھلے کو سب سے زیادہ جاننے والا تو اللہ ہے. آپ کیا بتائیں گے حضرت؟ یہ تمہاری دنیا کی سفارش اور وہ سفارش جو ہے اس کے اندر یہی معاملہ ہے. تم کہتے ہو کہ وہاں پر جیسے اور اللہ نے یہی بتایا ہے کہ چلو بڑا تقریب الانسان ان اللہ یعلم ما انتم لا تعلمون. تم کہتے ہو دیکھو بڑے کے پاس جانا ہو پہلے چھوٹے کے پاس جاتے ہیں. تو مالک وہاں بھی فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے انسان بیان نہ کرو. تمہارے جو چھوٹے ہیں بادشاہ اور وزیر کا معاملہ یہ ہے کہ جو بادشاہ جاننے والا نہیں ہے بات کا, وزیر اپنے عملے کے ذریعے سے حالات سے ذمہ دار ہے, وہ معلوم کرتا ہے, وہ بات بادشاہ تک پہنچاتا ہے, تب بادشاہ اسے قبول کرتا ہے. یہ راستہ تو ٹھیک, لیکن اللہ ان اللہ یعلم ما انتم لا تعلمون اس پر انداز کر دیتے ہو کہ وہ نہیں جانتا تھا بادشاہ ہے بڑا رتبے میں, اس کو کسی نیچے والے نے بتا دیا. لیکن اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, تو کون نیچے والا اوپر والا بتائے گا, کون نیچے والا اوپر والا ہے. اس لیے وہاں بھی غالب نے اس بات کو مانا ہے کہ علم کا کیا بھی وہی بات کہ سفارش بھی نہیں ہو سکتی. سفارش کرنے والا وہ ہو کہ جس کے بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے وہ زیادہ علم والا ہو. اور یہاں عالم یہ ہے جس کی بارگاہ میں تم چاہتے ہو سفارش, تم نے چاہتے بنائے ہیں, اس کا عالم یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جس کی سفارش کر رہے ہیں کرتے دنیا والے اس کے متعلق بھی زیادہ جانتا ہے, اور جو کرنے والے صاحب آئے ہیں ان کے متعلق سب جاننے والا ہے. تو بتائیے یہ اللہ کے میں جا کر کیا سفارش کریں گے اور کیسے ان کی بات ہو رہی ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور ان جو سفارش کرنے آئے ہیں ان کو اللہ کے علم کے ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتی. تو بتائیے کیا مقام رہا دلیل سے کہ مالک نے دونوں جگہ پر کہا ہے یہ بادشاہ اور وزیر والی مثال نہ بکارو, یہ اللہ کے علم سے مان رکھو. اور علم کا جو فرق ہے وہ عالم ہے ہر چیز کا, اس کو کون بتائے گا, اس کو وہی کی ضرورت چاہیے. زمین سامنے ہے, چار ایک قدم اٹھاؤ تو اس کے بعد قدم رکھ دو وہاں, کبھی سی لگا اس میں سی لگانے کی کیا بات ہے. اور وہی سفارش وہ کرے جس کے پاس سفارش کرنے آیا ہے وہ زیادہ جاننے والا ہو, اور جہاں یہ سب جاننے والا وہ ہے تو سفارش. اسی لیے مالک نے فرمایا سفارش پوری کی پوری اللہ اس کے پاس میں تم کیا سفارش صرف اللہ کہے گا تمہیں کیا معلوم, ہم بتاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہماری مرضی ہے, ماں عدالت کی منشا ہے اس کی سفارش کی جائے, ہم تمہیں یاد دیتے ہیں, تمہارا درجہ بلند کرتے ہیں, تم کو ہم نے اپنے بارگاہ میں مقدم بنایا تمہاری سفارش اور ہم کو قبول کرتے ہیں. اس کے رشتے ہم راضی ہیں, ہم اس کے گناہ میں کمی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو درجے کو بلند کرتے ہیں. فرمایا وہ تو ایسا آنے والا ہے تم آج اتنا سیدھا پڑھا رہے ہو تکبر سے معذرت بل ڈال رہے ہو. وحرت الوجوہ للحی القیوم, آج تم پرواہ نہیں کرتے, وہ دن آئے گا تو جھک جھک پڑیں گے چہرے جو ہے للحی القیوم, وہ جو زندہ جاوید ہے سارے معاملات کا خود چلانے والا ہے. یہ بدن یہ اوتاد یہ قطب وغیرہ جو ہے یہ اس کے نہیں خالی ان کے اوپر اللہ پر کی الزام اور پروردگار پر ظلم ہے, یہ مشرک قرار دیتے ہیں. فرمایا ایسی بارگاہ ہے کہ آج دنیا میں اس نے تم کو موقع دیا ہے اور تم سرکشی میں اتر آئے ہو, عقل دکھاتے ہو, اور اس دن عالم یہ ہوگا کہ سارے چہرے ایک الحی القیوم کے سامنے جھکے پڑے, اور اس دن تمہاری بادشاہی ساتھ میں جائے گی, تمہاری دولت تمہارے آگے پیچھے نہیں دوڑے گی, تمہارے خادم اور تمہارا عملہ کی حضوری میں نہیں لگا ہوگا. اس دن حال ہوگا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دن بوجھل آؤ گے تو وقت خواب ہمارا ظلم, اس نے ظلم جو شرک کر کے آیا, اللہ کا حق مارا ہے, بندوں کا حق مارا ہے, جو اس دن آیا ہے بوجھل اس سے, تو اس کے بعد وہ خائف و خاطر ہے, دلیل رسوا ہے, اس کے لیے اللہ کا مطلب. اور اس کے مقابلے میں ومن یعمل من الصالحات فهو مومن, ایک شخص ہے, اس سارے لوگوں کو نماز پڑھوا رہے ہیں, حج کروا رہے ہیں, زکات دلوا رہے ہیں, سب سے آپ قرآن آیت کر لو. مالک فرماتا ہے عمل صالح ہے یا عمل صالح, کیا کہنے عمل صالح, لیکن ایک قید کے ساتھ ومن یعمل من الصالحات وهو مومن, ورنہ عمل صالح نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں دینے کا, ایمان میں کوئی فتون کوئی کمی ہے تو کوئی عمل صالح, کوئی نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں. سورہ ابراہیم میں آیا ہے رات کی بھیت سے پڑھنے کا یہ اعمال ہے. ایک قیامت کی آدھی چلے گی سارا پھر یہ اس شب کے ساتھ یہ نہیں عمل صالح. کہتے نماز کبھی کہو کہ نہیں ہوتا ہے قبروں سے, کہتے ہو نہیں ہوتا پیسے سے, کون کہتا ہے پیسہ بچہ دے دے گا, کون کہتا ہے قسمت بنا دے گا, کون نہیں.
لیکن یہ سمجھتے ہیں بابا دیتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ داتا ہے، کبھی کہو قبروں سے نہیں ہوتا، بابا نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں کریں گے نماز کو، چاہے اس حالت میں ہو ایمان تم پر نماز فرض نہیں ہے تو تمہارا ایمان نہیں ہے، نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، ایک جہنم کی آگ فرض ہے، اس کے لیے خوشیاں مناؤ، بغلے بجاؤ۔ تو یہ ہمارے یہاں تبلیغ ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، اللہ کی غلط رقم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بالکل خراب کہ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم گھنٹان داس کو نماز پڑھوائیں گے، کوئی بدن ٹھیک سے روزہ رکھوائیں گے۔ ومن یعمل من الصالحات، جو نیک اعمال کرے وہ ہوا مومن، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ایمان میں کوئی کبھی کوئی خرابی نہ ہو، تو ہاں اس کو فلا یخاف ظلما، اس کا حق نہیں مانے گا پروردگار، ولا حتما، اور نہ اس کو ذاتی کرے گا پروردگار، اس کی کوئی چیز ہو اور بدن کو ہم معلوم اپنے اعمالہ میں نہ پائے، ہر چیز وہ اس کے ساتھ پروردگار کا بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا، پورا پورا بھرپور رہے گا۔ ایمان کے ساتھ ایک معمولی چیز ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو حاصل ہے، اور یہ کھانا کے دامن گرفتار ہو، ہر سال حج کرے، رات بھر نمازوں کے اندر گزار دے تہجد گزاری میں، اور ذرہ برابر بھی ایک فرمایا یہ ہمارا انداز ہے، ہم اس قدر مہربان ہیں کائنات کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر، ایک ایک بات کو ہر انداز سے مختلف انداز سے سمجھانے کے لیے ہم پیش فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں اتارتے ہیں آپ کے ذریعے سے، کذالک انزلناہ، قرآن عربی یا اس سے پہلے کتابیں ہم نے اتاری ہے، انسان کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا۔ جو ظالم کہتے ہیں فلسفے والے کہ یہ شرک پر انسان پیدا ہوا تھا، آہستہ آہستہ توحید کی نشانی آئی، بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلا جو ہم نے انسان بھیجا ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہماری مرضی، ہماری راست راست کو پہچاننے والا، جیل سے واقف، اور اس انسانیت نے آنکھ کھولی ہے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ پہلا انسان جو آیا ہے اس دنیا میں، اور وہ پیغمبر بن کر آیا ہے اللہ کی مرضی سے واقف۔ فلسفے والے یہ ظالم کہتے ہیں کہ پہلے شرک میں سب لوگ تھے اور اس کے بعد پھر کہیں جو بندوں کی اولاد سے یہاں تک پہنچے، یہ ان کا انداز تھا۔ مالک کی فرماتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے انسانیت کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا، ایک دن بھی انسانیت پر نہیں گزرا ہے، اسی طرح سے ہم نے یہ آخری اپنی کتاب اتاری انزلناہ، اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں۔ تم کہتے ہو دوسرے لوگ سکھاتے ہیں، انہوں نے خود بنا لیا ہے، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن ہی عربی زبان میں ہے، اس کو آپ کی قوم سمجھتی ہے اور سمجھنے کے بعد ہی تو بگڑتی ہے، یہ اس کی ایک بات کو سمجھ جاتی ہے اور ایسی بات سننے کے بعد اس کے قلب و جگر کے اندر وہ چیز رجسٹر لگتی ہے کہ بالکل آ جاتی ہے۔ اور ہم نے مختلف انداز سے وسط رکھنا فیہ من الوعید، ہم نے نافرمانی کے بدانجامی کے لیے، ہم نے انداز سے ہر طرح سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے مختلف طرح سے آئے ہیں، ہم نے آیتیں بیان کرتی ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ یہ خوش قسمت بنے اور اپنا بچاؤ کر لے اللہ کی پکڑ سے، او یحدثوا لهم ذکرا، یا ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت کوئی مان نہیں رہا تھا، ابتدا ہو جائے یاد دہانی کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، فرمایا یہ خود یاد دہانی ہے انسان کے دل کے اندر، وہ جو مالک کے یوم عدل کے وقت جو ان سے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، تو ان کے رگ رگ میں پروردگار نے ڈال دیا ہے اور پیوست ہے وہ ایک جذبہ۔ تو یہ قرآن ہے اس کو یاد دلانے کے لیے کہ جو چھپا ہوا ہے دنیا میں دنیاوی اغراض سے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ پھر اس قرآن کے ذریعے سے وہ پھر سے یاد دہانی ہو جائے اور انسان اپنے مقصد وجود کو پہچان لے۔ ایک کام کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے جو اس کی بندگی کا حق رکھا، بطار اللہ الملک الحق۔ ایک بات ہے آپ کا مالک بلند والا ہے، بادشاہ ہے، حقیقی ہے، سچا بادشاہ ہے، اور اس کی خدائی میں کوئی صحیح شریک کوئی سازی نہیں ہے، اور یہ باطل پر خالص باطل پر ہے، یہ باغی ہے اللہ کے، اور یہ وہ انجام دیکھتے رہیں گے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، برابر ان کو بتایا گیا ہے، لیکن یہ رسید حاصل کرنے پر نہیں آتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس بیچ میں ایک جملے متضاد آ گیا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور جیسے سورہ قیامت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جب آتی تھی کہ بار بار اس کو دہراتے جاتے تھے تاکہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مالک یہی شروع کا معاملہ ہوتا ہے، یاد جلدی یاد کرتے ہو تو مالک فرماتا ہے اس طریقے سے آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلا تعجل بالقرآن من قبل
جلدی جلدی اسے دہرانے اور یاد کرنے کی کوشش نہ فرمائیے. یقرا انہیں کا وہی ہوں جب تک اس سے پہلے اس کی وہی پوری ہو جائے. وہاں بتایا ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے آپ کے دل کے اندر اور اس کے بعد آپ سے کہلوا کے دیں گے. نام رکھیے یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. جہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جلدی نہ فرمائیے, جب تک وہی پوری نہ ہو جائے اس وقت اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ہاں یہ بات تو ہے کہ ایسی چیز ہے اس کے حریف تو ہمیں چاہیے. وقل دعا آپ کی ہر وقت نہیں ہونا چاہیے کہ رب زدنی علما, کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتا ہے. میرا علم کے اندر بھی درجات ہے, بڑھتا جائے گا برابر. اللہ تعالیٰ نے داد و دہیج کی انتہا دی ہے, فرمایا یہ دعا کرنا چاہیے. اور اسی کی نسبت سے جب اللہ کے نبی صاحب کو یہ پوچھا جا رہا ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم کو تو ہم بے حساب لگاتار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چاہیے پروردگار ہمیں علم دے, پروردگار ہمارے علم کو سچا علم بنا. آج اس گمراہی کی حالت کے دور میں جو ہر کی حالت علم کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے, بنا اور سوار کر پروردگار اس کے فریب سے غلط. فرمایا باقی یاد رکھو کہ تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. عدل سے لے کر قیامت تک کے لیے تمہاری دشمنی کی بات کرے گا میں میدان میں سمجھ. ایسا تمہارا اس سے غافل نہ ہونا ہونا تمہاری خرابی ہے. جہاں ایسی بات آتی ہے ملاقات کھیلنا, اور بتایا تمہاری حدیث میں معلوم ہے. عقل کو بہت تو دکھاؤ, زیادہ رکھو, اپنے نفسوں کو بہت بڑا کرو, توازو کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ دھیرے دھیرے رکھو. ملاقات رہنا, البتہ ہم نے وعدہ لیا تھا, ثبوت کیا تھا ایک کام, دونوں مانے الہ آدم من قبل, ایک ذمہ داری, ایک حکم دیا تھا, ایک وعدہ اور عہد لیا تھا اس سے پہلے فنا کیا. تو تم انسان ہو, ہم جانتے ہیں, ہم نے تم کو عالم الغیب بے خطا نہیں بنایا ہے. ہم کو یہ معلوم ہے ہم نے تم کو بنایا ہے, تم خطا ہوں. کلو بنی آدم خطا ہوں, خیر الخطائین التواب. یہ آدم کے اندر وہی مالک فرما رہا ہے کہ ایک چیز ہم نے رکھی ہے کہ تمہارا جو باپ تھے ہم نے ان کو ایک حکم دیا, ایک ان سے وعدہ لیا, اور اس سے پہلے بنا کیا, وہ وعدے کو بھول گئے. جانتے بوجھتے اللہ کے سب کچھ نہیں تھے. وہ بھول جانے والے ہوتے ہیں. وہ نام نزید لہو ازما, اور جو تمہارے بات میں ہم نے وہ نہیں پایا کہ ایک بات کہنے کے بعد کہ ان کا ایسا حافظہ اور ان کا عزم ایسا مضبوط ہو کبھی ان سے بھول نہ ہو سکے, تو ہم تمہاری بھول کے اوپر بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو تمہاری فطرت میں ہم نے ایک بات رکھی ہے, بھولو لیکن ایسے بھولو کہ واپس آنے والے, یاد کرنے والے تمہاری بھول ہو. بھٹکو لیکن اس کے بعد بھٹکنے کے بعد پھر راستے سے آ جاؤ, تواب بن جاؤ. اس سے قرآن میں فرمایا ہے کہ صحیح معنوں میں تواب نہیں ہوتے ہیں. جو مومن, سچے مومن جنہوں نے اللہ کے ہاتھ جان مال پر سزا کر دیا ہے, وہ تواب, وہ ایسے لوگ ہیں کہ بار بار پلٹتے ہیں. یہ نہیں کہ فرشتوں کی طرح سے ان کی فطرت میں گناہ کی کوئی چیز نہ رکھی جائے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ غلطی کیوں ہوتی ہے, وہی جو اس وقت تمہارے باپ کو بھٹکانے والا تھا قیامت تک تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے اس سے بہت ہوشیار. اس کی کوشش تو یہ ہے کہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا کر جہنم کے ایندھن بنوا دے, اور اس لیے عزم کے ساتھ کوشش کرو کہ اس کے گاؤں کھیت سے نکل جاؤ. اس کے اندر جو تم پر پھینکے جائے اس سے بس نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارو. وہ واقعہ یاد دلا جا, ایسا موقع آتا ہے مالک یاد دلاتا ہے, وہ شیطان یہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, تمہاری ہاتھ میں ہے, تمہاری راہ مانے گا. یہ ایسا اتنا بڑا ٹھگ ہے کہ اس کے جو اندازے ہیں, جس کے انداز ہیں, ان کو سمجھنا, ان سے بچ کرنا بڑا مشکل ہے. کہ انسان ہوشیار نہ رہے. فرمایا وہ بات یاد کرو اپنے دشمن کا ہوں کا, وہ قصہ اور حکایت یاد کرو. وہ اس کلنا ملائکت ضرور آدم, ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لے آدم, آدم کے سامنے جھک جاؤ. فسجدوا, سارے جھک گئے الا ابلیس. ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا, ابا اس نے انکار کیا. کیا بہت سی باتیں پیدا ہوتی کہ فرشتوں کیوں کہا گیا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ, اللہ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی. اصلی مطلب قرآن کے اندر صاف واضح اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح تشریح فرمائی, متشابہات میں سے رکھا ہے. تو ہم اس کو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو مانیں گے,
باقی کیوں کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کو جیسے ہے کیسے معلوم کیے بغیر اس کو مانتے ہیں۔ دوسری بات تو یہ عالم دین یہ کیسے پہنچ گیا فرشتوں، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ پیش آیا۔ اکثر جب قصے کہانی یہ شاعریات سے جو لوگوں نے لیا ہے وہ بات ہے، اس کو مالی طریقے سے چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تہذیب مناسب نہیں سمجھی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو وہی رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے اگر کوئی ہمت کرتا ہے اس کے دل میں رہنا۔ اور اگر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ مالک تو فرماتا ہے، یہاں بھی دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ کل مجموع سارے فرشتوں سے سجدہ کیا، وہی بات یہاں پر ہمارے مجدد البخاری جو اپنے کو کہتے ہیں کہ میں 11ویں صدی کا مجدد ہوں، وہ یہ روایت لاتے ہیں کہ ہر صدی کے سرے کے اوپر ایک مجدد مبعوث کیا جائے گا، اس روایت میں کوئی وقت نہیں ہے، صرف ان کو فائنل حاصل ہوا ہے صرف 99 میں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے ہیں، بس ایک چیز کو لینے کے بعد 14 صدیوں تک انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس کا مجدد ہے، اس کے بعد تاریخ میں کوئی ایسا بات نہیں معلوم۔ اور یہ مجدد تو یہ ایسا متجدد تھا، اسی اللہ کی بات کو 2 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میرے اوپر وہ موقع پروردگار لایا ہے کہ پروردگار نے ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا مجھے مشاہدہ کرا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے جن کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، وہ ابھی تک سجدے میں پڑے ہوئے تھے، یعنی 11ویں صدی ہجری تک حضرت آدم کو فرشتے سجدہ عدل میں کروایا تھا۔ وہ ہمارے مکتبہ معاذ میں ہمارے مجدد الثانی صاحب علی احمد صاحب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، اور پھر اللہ کی بھول کا بھی ذکر کے نعوذ باللہ، چلے میں نے ان فرشتوں کو بھی دیکھا جو ملائکہ نرین تھے، وہ سجدے میں نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ فنا ہو رہے تھے، بھائی تو کس کیسے ہوئے، اللہ سے کہا کہ اللہ سے بڑا بھول ہو گئی ہے، اللہ نے کہا سب سے تو پروردگار کی بات بھی انہوں نے گویا اس طرح سے ثابت کر دی کہ ہمارے ہیں مجدد صحیح والے، ان کے یہاں اخبار میں جا کر درخواست کی تھی کہ میرے بچہ ہو، جاوید اقبال جب پیدا ہوئے جاوید اقبال لکھتے ہیں مجھے چلنے پھرنے والا ہو گیا، مجھے لے گئے درگاہ کے بعد، وہاں بیٹھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد رونے لگی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا بچہ ہوگا تو میں لاؤں گا۔ اور اب اقبال صاحب اتنے بڑے، جاوید اقبال صاحب برابر یہ الیکشن کے زمانے میں ہمیشہ ان کی زندگی اور جتنی کتابیں نکلتی ہیں سب کے اندر ہی پورا جاوید اقبال کا بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو جسٹس رہے ہیں کہ معلوم نہیں میرے باپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں وہاں روئے، کیوں لے گئے، جانتے نہیں خالی وہاں یہ دعا کر کے آئے تھے کہ بس آپ بچہ ہو جائے تو میں اس کو لا کر پیش کروں گا، اور بیٹے صاحب لکھتے ہیں ساری کتابیں مستحد کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں معلوم نہیں کیوں لے گئے۔ وہ شخص جو جانے کے بعد دلی میں جانے کے بعد نظام الدین اولیاء کے متعلق کہہ سکے، کہتے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے کیا؟ اس کا عالم یہ ہو کہ جو کہے کہ قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب کر گردت نبی، نبی جو ہے یہ دل کی قوت بن جاتا ہے، جگر کی قوت بن جاتا ہے، اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی سے تو ان کو بھی مارا ہے نہیں ہمارے بابا اور کاکاؤں نے، جتنے بڑے فلسفی ہوں سلیمان صاحب نبی تھے، ان سے بہت اس سے پہنچے تھے، بس ایسا ہو جتنے ایسے تھے علی حجویری بائی بستانی کتنے گزرے ہیں ملکین کی چیز سکتی، تو انہوں نے قرآن ملا دیے ہیں، آسمان سے ان کو اٹھا دیا ہے۔ یہ قدر داتا صاحب جو آپ کہلاتے ہیں ان کی تو بہت تعریف کی ہے، اور یہ ہمارے ہیں کہ پاکستان کی اصلی جن کے اوپر جو ہے ان کے فلسفے کے اوپر ہمارا یہ پاکستان قائم ہے، اللہ اور رسول کی بات سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا فقلنا، پھر ہم نے کہا یا آدم پہچانا اس کی ذات کو،
ان حضرت کو پہچانو، ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے، ولی زوجک، اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما، دیکھنا اس کے جھانسے میں نہ آنا، کہیں تم دونوں کو نکال نہ دے، من الجنتی، جنت سے کہیں باہر نکلنا نہ ہو، فتشقا، اور پھر تمہاری بدقسمتی کا کیا پوچھنا، جنت کی ساری نعمتیں ختم، جنت میں تم مزہ کر رہے ہو، ان لگا جہاں کس مزے میں گزار رہے ہو، اللہ تجو کیا، جنت میں نہ کوئی بھوک تمہیں لگتی ستاتی ہے، سارے جنت کے میوے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، پرندوں کا گوشت ہے بڑا سارا، اور یہ لباس جنت کا جو اللہ نے ماں کیسا لباس پہنا دیا ہے کہ کیا کہنا ورنہ کا، اور یہ حال یہ ہے کہ لا تزمؤ فیہا ولا تضحیٰ، نہ تو یہاں تمہیں پیاس ستاتی ہے، نہ گرمی کی تکلیف شدت سے تم پریشان ہوتے ہو، اس آرام کو دیکھنا، یاد دلایا کہ دیکھنا اس کی اس ظالم کے دشمن سے بدلے میں نہ آنا۔ فرمایا پھر انسان کی یہ عزمی کمزوری ہے، وسوسہ الیہ شیطان، دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور جاتی ملایا کان، اور سکھایا یہ کہ بڑا خیرخواہ بن کر آیا، ہمیشہ جو خیرخواہ بن کر جو فریب دیا جاتا ہے وہ بہت شدید فریب ہوتا ہے۔ قال، اور محبت کے ساتھ آ کر، یا آدم، یہ آدم، حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی شجر، ایسے درخت پر، الخلد، کہ جس کے کھانے، اس کے پھل کے کھانے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہو جائے گی، خلود ہو جائے گا جنت میں، وہ ملک، اور ایسی بادشاہی ملے گی لا یبلا، کہ جو کبھی خراب نہ ہوگی، ہمیشہ قائم رہے گی، بادشاہی کا تھان ہمیشہ جمع رہے گا۔ فرمایا اس طرح سے ان کو فریب دیا ہے، فاکلا، تو دونوں نے کھایا، وہ کہتے ہیں حضرت حوا نے ان کو بہکا دیا تھا، سب نے کھایا، دونوں کی کیا بھول ہے دونوں کی، فاکلا، دونوں نے کھایا، منہا، جس سے طرف کے پھل سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اس کے بعد پہلی چیز تو یہ ہوئی جو سب سے زیادہ ایک صرف مومن کے لیے پریشان کن ہے کہ بے حیائی کوئی معاملہ پیش آ جائے، بریانی نہیں آ جائے۔ فرمایا اس کے بعد مجبور ہو گئے، وجد لہما سوآتہما، تو میاں بیوی کے حالانکہ دونوں محرم تھے، لیکن مومن جو طبیعت ہوتی ہے اس پر بھی گرابانی ہوتی ہے، فرہنگی جو ہے اس کو کسی اور پسند نہیں، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی، پریشان ہو کر وہ تفریقہ یا شروع کیا انہوں نے ان کو چھپانا، ڈھانپنا، علیہما، ان اپنی شرمگاہوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے۔ فرمایا یہ واقعہ گزرا ہے، شیطان نے اسی طرح بہتایا ہے، اور ہر وقت ہر آن وقت تیار رہتا ہے تم کو بہتانے، اس طرح سے واقعہ آدم ربہ فغوی، اس طرح سے اس بہکاوے میں آ کر شیطان کے نافرمانی کر بیٹھا، اللہ سے وعدہ خلافی کر بیٹھی، کر ڈالی تمہارے بعد میں فغوی، اور اس طرح سے کافی وقتی صحیح لیکن بدل۔ اس کے بعد سمجھ تباہ، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا، یہ بس یہ بتایا اسے کیسے پہنچا، کس کے اوپر پہنچا، کیا کھایا، مور کہاں تھا، سانپ کہاں تھا، یہ تو کہانیاں ہیں، یہی بات جو مجھے نہیں معلوم ہے وہ دن شاید پروردگار سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں۔ مجتبا، پھر مالک نے رحم فرمایا اور چھاٹا، ان کو مجتبا بنایا، رب ہو، اس کے رب نہیں، اس کے پالنہار، ان کے آقا، اس کے مالک نہیں، فتاب علیہ، اور رحمت کے ساتھ پلٹا، توبہ کی اس کے اوپر، مراد بندے کے لیے بھی ہو، اللہ کے لیے، تو جو بندے کا مقصود ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے اللہ شاکر نہیں، یعنی اللہ شاکر ہے، بندہ شاکر ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جو اس کے شکر کو پروردگار قبول کرے۔ اب جب مالک کو شاکر کہیں گے اس کے معنی یہ ہے پروردگار نے قبول کر لیا۔ توبہ کرنے کے معنی بندے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے، اپنی معافی مانگتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے اور اس خدا کو معاف کر دے۔ جب اللہ توبہ کا اللہ کی طرف توبہ ہے، اس کا مطلب ہے جو انتہا ایک بندے کی ہے وہ مالک کی معاملات لی جائے گی، یعنی مالک نے معاف کر دیا، اللہ بندہ، ورنہ اللہ کے لیے توبہ نہیں کرے گا۔ یہ انداز ہے، یہ زبان ہے، اور یہ ادب ہے اللہ، اور پھر زبان کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی۔ ادب کس کا ہے؟ سارے ادبوں کا جو موجود ہے نبی صاحب کی زبان دنیا میں سب سے، انسان کی زبان میں سب سے زیادہ فصیح تر زبان ہے، لیکن نبی کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پروردگار نے دیا ہے 40 سال تک تمہارے اندر یہ رہے ہیں
ان کی باتیں جانتے ہو بس یہ سب صحیح، لیکن جس دن سے انہوں نے کہا ہے کہ میں رسول ہوں، وہ بات بیان کی، وہ عاجز کلام موجز کلام پیش کیا ہے جس کو یہ خود نہیں کہتے۔ تم خود جاننے والے ہو، ایک ایک سخن کی ایک ایک سن سے واقف ہو۔ جس کو یہ اپنا کلام کہتے ہیں وہ کلام دیکھو، اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہی ہے، اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ انسانی کلام کا اول نمبر ہے، لیکن اس کے اندر اور جو خدائی کلام ہے اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے، اور ایک شخص کے دو پہلو۔ یہ دلیل ہماری کی پیش ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پروردگار نے اس کی توبہ قبول کی، ان کی توبہ قبول کی، وہ ہرا اور ان کی رہنمائی فرمائی، اور کہا ان سے کہ ہماری مشیت اب یہ ہے کالش بتا منہا جمیا، اب تم دونوں جن سے یہ ابلیس بھی جائے اور تم یا بھی اترو، بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمنوں میں سے ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم کو اس کا دشمن ہونا چاہیے۔ اب یہ آزمائش گاہ میں کسی شیطان کا بار اس کے اندر ہے، اگر تم بچ نکلے اور آگے قائم اللہ کی بندگی پر قائم رہتے ہوئے یہاں آگے، تو اس کے بعد پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی، ورنہ شیطان کے ساتھ تم کو جہنم کی آگ کئی دن بنا دیا جائے گا۔ اور سنو، تمہارے دل میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے بہما یاتینکم منی ہدا، اور جو اگر میری طرف سے جو ہدایت بھی تمہاری طرف آئے، ومن اتبع، تو وہ شخص جس نے کی پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی، وہ حضرت آدم سے لے کر آخری کتاب اور آخری رسول کی سنت کی طرف کا اشارہ ہے۔ فلا یضل، تو وہ صحیح راستے کو پا کے رہے گا، وہ کبھی نہ بھٹکے گا، ولا یشقی، اور وہ بدنصیب نہیں ہوگا، وہ تو خوش قسمت ہے، وہ تو زمین کا نمک اور پانی کے ساتھ ہے۔ اور باقی یہ دنیا دار، یہ سرخوش، یہ سرمست، یہ دولت کی گرمی سے باولا ہو جانے والا اقتدار کے نشے میں یہ دیوانہ اور مجنون، جو آپ کی بات، جو اس طرف ہماری بات ہے، ہماری طرف سے جو اتاری گئی ہے، اس کو سننے کے بعد اکڑ جاتا ہے، جو غداری کرتا ہے اپنے نشے کے اندر، تو اس کو کان کھول کر سن لینے کا یہ موقع آ گیا ہے۔ جو من اعرض عن ذکری، کہ میرے اس قرآن کی جو حقائق ہیں ان کو سننے کے بعد جو اس سے اعراض کرے، ان کو ماننے سے انکار کرے یا ان کو جھٹلائے، جدال کرے، تو زندگی میں بہرحال میں اس کو دینے کے لیے کافر و مشرک کو بھی دیتا ہوں، اپنے گالی دینے والے کو، برا بھلا کرنے والے کو میں کھلا کر جاتا ہوں، لیکن یہ آپ یاد رکھے وہ کہ سکون نہ ملے گا۔ فإن له معيشة ضنكا، تو اس کے لیے زندگی کی یہ زندگی بھی ہے، یہ بھی تنگ ہو جائے گی، ہزاروں میں کھیلے گا، لیکن ہر وقت دہلتا رہے گا کہ معلوم نہیں کل پتنا ہو جائے۔ ایک بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوگا، ہر وقت ڈرتا ہوگا کہ انقلاب نہ آ جائے گی، بغاوت نہ ہو جائے۔ شیخ ساہوکار ہیں، ان کا اعتماد نہیں ہے اللہ کے اوپر، اللہ سے اتنا قلب دیتا ہے، ہر وقت زندگی لگی ہوئی ہے، ٹیلی فون پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت شیئر مارکیٹ کا خیال ہو رہا ہے، کارخانے سے کیا ہوا، بڑا مشین چل رہی ہے، بڑا کیا ہو گیا، وہ جو بے ایمانی سے مسئلہ چھپایا تھا ہم نے، اس کا کیا ہو رہا ہے کہیں پتا نہیں چلے گا۔ ایک زندگی ہے چل سکتی ہے۔ بعد میں ایک روایت لائے کہ اس سے قبل کی زندگی مراد ہے، وہاں پر 99 سانپ لگا دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے اور بھگوڑیں گے، اور ان میں سے ایک سانپ ایسا پہلا ہوگا کہ اگر وہ تمہاری زمین میں پھونک مار دے تو کوئی سبزہ نہ ہوگی۔ اگر یہ صحیح روایت ہوتی تو اس سے بہت بڑا استدلال تھا کہ زمین میں عذاب نہیں ہوتا، ورنہ تو سانپ اگر اس زمین میں ڈس رہے ہیں تو اس کے بعد پھر یہاں سبزہ بھی اگ رہا ہے، حدیث کے لحاظ سے نہ اگنا چاہیے، لیکن یہ روایت اگر کمزور نہ ہوتی تو ہم اپنی دلیل میں پیش کرتے، لیکن چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم فریب دینا نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ جو ہماری اس قرآن سے غافل ہو، اس کے حقائق کا انکار کرتے تو دنیا میں اگر اس کے پاس چاہے قانون کا خزانہ ہو، لیکن دنیا میں چین نہ ملے گا، کسی کروٹ چین نہ ملے گا۔ ورنہ شروع ہو اور اٹھائیں گے ہم اس کو یوم القیامت یاما، قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، نابینا ہوگا، اور اس وقت ساری ہوا نکل چکی ہوگی، کال رب کو نہ ماننے والا کال اٹھے گا، میرے پیارے رب آما، مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا ہے، وقت کچھ بصیرا، دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔
کہا جائے گا قال مالک کی طرف سے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اپنے نفس پر نگاہ نہیں ڈالتا، اپنی بات سب بھول گیا. کیا وہ وقت نہیں آیا تھا کہ اتتک آئی تھی آیاتنا، میری نشانیاں، میری بات، میرا فرمان اور تیرے سامنے سنائی گئی، تم نے سنا سمجھا فنسیتها اور تم نے کاغذیاں کا ثبوت کر دیا اس ہدایت کو. اپنی لگن میں لگا رہا، وہی کام دہن کی لذت ہے، وہی دنیا ہے، اسی کے دامن سے چلتا رہا اور بات نہ مانی، بلکہ بات ماننا کیا ہدایت کیا تمہیں رکاوٹ ڈالی اس کے اندر. جب تم نے میری بات کو بھلا دیا ہے تو کذالک اسی بدلے میں الیوم تنسیٰ، تو بھلایا جا رہا ہے. اللہ کی رحمت سے تجھ کو بھلا دیا گیا ہے. اپنی بات یاد کر، دوست دینا ہے تو اپنے نفس کو دے. اور یہ تیرے ساتھ کوئی ذاتی ظلم نہیں ہے، کوئی استثنائی کام نہیں ہو رہا ہے. کذالک نجزی من اسرفا، یہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں جو حد سے گزر گیا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ولم یؤمن بآیات ربی، اور جس نے اپنے مالک کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ سب کا یہی ہے انجام ہے، سب کا حشر یہی ہوگا. تو ہی اندھا نہیں ہے بلکہ کروڑوں کے ساتھ اندھے ہیں. اور سچی بات ہے وہ عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور اب جو عذاب، جو آخر کار تجھے عذاب ملنے والا ہے، وہ عذاب آخرت کا عذاب اشد، اس کی کیا بات کیا پوچھتا ہے. تو ابھی حج کے میدان میں تو آیا ہے، ابھی جہنم جب جھونکا جائے گا جو عذاب ملے گا تو وہ شدید تر ہے، اور وہ تو ایسا جماع والا ہے کہ ایک لمحہ بھی تجھے چین سے بیٹھنے نہ دے گا. ہر آن سیخ کباب کی طرح سے الٹا پلٹا جائے گا اور ہر پہلو طرح داغ کرتا رہے گا. فرمایا یہ ہے سرگزشت، یہ سب سے بڑا دشمن شیطان لگا ہوا ہے. وہی آج کار فرما ہے جو آپ کے مخالفین کو اکسا رہا ہے سچی بات ماننے سے وہ گریزاں ہے. تو ان کے کام میں بھی ان کے نشے کو دور کرنے کے لیے یہ بات کہیے، افلم یاد رہوں کہ مالک یہ فرماتا ہے کیا اس بات سے یہ واقف نہیں ہے کہ کم مہلکنا، کہ بے حساب ہلاکت میں ڈالا ہے ہم نے، ہلاکنا قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، کتنی بستیاں، کتنی قومیں ہیں جس سے پہلے تھی ان کے باپ دادا پر دادا کہاں ہیں، یمشون فی مساکنہم، یہاں بھی جو ان کے خلف بنے بیٹھے ہیں مکے کے اندر، اور جو جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنی تجارتی، تو وہاں دیکھتے ہیں کتنی بستیاں برباد پڑی ہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، لیکن مالک فرماتا ہے یہ تو عقل کے اندھے ہیں، دنیا نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، یہ عبرت کی نگاہ سے دنیا کی اس واقعات کو نہیں دیکھتے. ان فی ذالک، حالانکہ دیکھتے تو انہی باتوں کے اندر نشانیاں توحید کی، آخرت کی، اللہ کی بات کی سچائی کی ایک نہیں ہزار تھی لأولی النہی، لیکن وہ جو اولی النہی ہوں، اولی الالباب ہوں، جو عقل والے، جو بصیرت والے، تفکر والے، ہوشیار ہوں، جن کی عقلیں کند ہو گئی ہوں، جن کے اوپر پتھر پڑ گئے ہوں خالی دنیا داری اور کام ذہن کی لذت کی رسیاں بن جانی ہو جائے. فرمایا یہ کہتے ہیں، یہ آپ کو بار بار اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے آپ کی بات کو رد کر رہے ہیں، آپ کا مالی کی بات تحمل والا ہے، کہ آپ کہتے ہیں عذاب دے گا کافروں اور مشرکوں کو، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور 8-10 سال سے ہم جب چاہتے ہیں آپ کو بگاڑتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو قید کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کو جیل میں قید کرتے ہیں، کچھ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں پاتا. اس لیے آپ کی بات بالکل جھوٹی ہے، آپ کچھ نہیں. یہ تو اتفاقات ہیں، دنیا چل رہی ہے، تانا ہے، بس